الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی بہت عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ ایمان یہ اصل سرمایہ ہے، اصل پونجی ہے اور اصل مایہ ہے. ایمان جو ہے اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہو سکتا. جیسے میرے اندر میں روح ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. بھائی میرے جسم کے جتنے اجزاء اور حصے اور پارٹس ہیں اس کا تو بدل مل سکتا ہے. ایک آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو پلاسٹک کا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. ایک آدمی کا پیر ٹوٹ گیا تو پلاسٹک کا پیر لگایا جا سکتا ہے. لیکن ایک آدمی کی روح نکل گئی. اب کہا کہ یہ سارے جسم کا ڈھانچہ بیکار ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح ہر عمل کی جو روح ہے وہ ایمان ہے. کہ ایمان اگر ہوگا تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا. یہ دنیا کا جتنا بڑا رقبہ اور ایریا ہے ایسے 10 رقبے ملائے جائیں، ایسے 10 رقبے جو ہے وہ ملائے جائیں، اتنی بڑی جنت کا مالک ایک ادنا درجے کے جنتی کو بنایا جائے گا، جس میں دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور وہ بھی جنتیوں کے اشاروں پر بہے گی. جنتی جنت کے میووں پر کھڑا ہوگا، اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا جاوے گا. اس کے دل میں خیال آئے گا کاش کہ میں زمین پر ہوتا تو اس پرندے کے گوشت کے کباب کھاتا. اب جو ہے وہ دل میں خیال آئے گا
اور کباب بھون کے حاضر ہو جائیں گے۔ بدہضمی نہیں، جنتی جنت کے میووں کو 40 سال تک کھاتا چلا جائے گا، ایک خوشبودار ڈکار آوے گی اور کھانا ہضم ہو جاوے گا، بدہضمی نہیں ہوگی، کھٹی ڈکاریں نہیں آئے گی، اور تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی۔ جنتی کو جو عمر دی جائے گی وہ 30 اور 33 سال کی ہمیشہ ہمیش کی جوانی۔ کروڑوں برس گزر جائیں گے، اربوں برس گزر جائیں گے، خربوں برس گزر جائیں گے، 30 اور 33 سال کی ہمیشہ ہمیش کی جوانی دی جائے گی۔ جمعہ کے دن جنت میں میلہ لگے گا، بازار لگے گا، اور جس میں جنتی جو ہیں اس میلے میں گھومنے کے لیے جائیں گے، اس میلے میں پھرنے کے لیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی عالی ذات قرآن پڑھے گی اور قرآن کا نور بادل بن کے برسے گا اور جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی چیزوں کے لیے محنت کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیش رہے، دنیا کے ٹھیکرے، دنیا کے چیتھڑے، دنیا کے سونا چاندی، دنیا کے ہیرے جواہرات اور دنیا کے ایسی بنگلے، ایسی گاڑیاں، یہ تو موت کا وقت آئے گا اور ٹوٹلی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، یہ پریکشا گھر ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جب بلخ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، شاعر کہتا ہے جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، ایک دو رنگ کے نہیں، فانوس کانچ کو کہتے ہیں۔ ہم نے تو بنگلہ بنایا تو کتنے رنگ کے کانچ لگائے، 2 رنگ، 4 رنگ، 10 رنگ، 12 رنگ، اس میں بھی کتنوں کے بوچھ مارے، کتنوں کو ستایا، کتنوں کو رلایا، اور کتنوں کے چپل گھسوائے، تب جا کر ہم ایک ایسی بنگلے کے مالک ہیں۔ اس پر بھی ہمیں ناز ہے کہ ہم ایسی بنگلے کے مالک، بھئی کتنوں کو رلایا، کتنوں کو ہنسایا، کتنوں کے بوچھ مارے، کتنوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشان کچھ بھی نہیں۔ قبرستان کا چکر لگاؤ، پتہ چلتا ہے جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشان کچھ بھی نہیں۔ دکھتے تھے جن کے نازک بدن پھول کے بستر پر۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، تاریخ میں لکھا ہے، میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل یوں فرماتے تھے، نہ تاریخ میں کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے، نہ کوئی شاید گزرے گا، روزانہ ان کی جو پٹھاری اور سیج لگائی جاتی تھی، روزانہ تازے 16 من پھول توڑے جاتے تھے اور حضرت کا بستر لگایا جاتا تھا اور اس پر حضرت بادشاہ سلامت آرام فرماتے تھے۔ ایک دن جو روزانہ بستر لگانے والی باندھی ہے وہ سوچنے لگی کہ روزانہ تازے 16 من پھول ڈالے جاتے ہیں، اس پتھاری کا، اس بستر کا کیا مزہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا یہ مزہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو امتحان حال ہے، یہ مزہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں بطور امتحان میرے اور آپ کے دادا اور دادی کو ایک چوک جو جنت میں ہو گئی اور گندم کا دانہ کھا لیا، نتیجے میں عزت کا لباس اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب جہاں دادا اور دادی کو
بطور امتحان اور بطور آزمائش بھیجا ہو، وہاں ہم پوتے اور پوتیوں کو گلچھڑے اڑانے کے لیے، مزے لینے کے لیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ دوست پر کملی ہو یا سال گزر جائے گی، یہ دنیا تو ایسی ہے۔ اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ خیر ابراہیم بن ادم کا روزانہ بستر لگایا جاتا، 16 منتازے پھول توڑ کر ڈال دیے جاتے۔ باندھی سوچنے لگی کیا مزہ آتا ہوگا۔ ایک دن پھول لگائے، پتھاری سیت لگائی اور باندھی تھوڑی دیر لیٹ گئی۔ دیکھ تو لیتے کیا مزہ آتا ہے۔ لیٹی اور بیچاری سو گئی۔ بادشاہ سلامت چلے آئے، دیکھا باندھی ہمارے بستر پر، بہت غصہ آیا۔ اور جس کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کا تو دماغ جلدی خراب ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ غصے میں آ گئے، کہنے لگے اس کو اٹھاؤ اور 100 کوڑے لگاؤ۔ جب یہ بات سنی تو باندھی رو پڑی، پھر ہنسنے لگی۔ پوچھا ٹھہر جاؤ، ہنسنے کی وجہ کیا ہے اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے 100 کوڑے کی سزا سنائی، ظاہر بات ہے کمزور عورت ہوں، ڈر کے رو پڑی، لیکن پھر سوچنے لگی 5 منٹ کے اس مزہ پر 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں تو جو ہمیشہ سے اس پر سوتا ہے اس کو کتنی سزا ہو۔ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، چھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ تختے تھے جن کے نازک بدن، پھول کے بستر پر خاک کا بستر ہے اور تکیے کا نشاں کچھ بھی نہیں۔ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر چلے آئے، کہنے لگے بغل میں جھولا پڑا ہوا ہے، کہا مسافر خانہ کہیں ہے، سرائے خانہ تلاش کرتا ہوں، لوٹ تلاش کرتا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے بھائی یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ سرائے خانہ نہیں ہے، یہ ہوٹل نہیں ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اچھا یہ بادشاہ کا محل ہے؟ کہا ہاں یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اچھا اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہا کہ میرے ابو کا تھا۔ کہا اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہا میرے دادا کا تھا۔ اچھا آپ کے بعد کس کا ہوگا؟ کہا میرے بیٹے کا ہوگا۔ اس کے بعد کس کا ہوگا؟ کہا میرے پوتے کا ہوگا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور لوگوں دھیان سے رب کریم کے کلام کو سنیے، اللہ کے کلام کو سمجھیے۔ رب ارشاد فرماتے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی میراث یہ سب کی سب رب کریم کی ہے۔ آج تیرے نام پر مکان ہے، کل کو بیٹے کے نام پر ہوگا۔ ارے اپنی رجسٹری چیک کیا کرو، پہلے کتنوں کے نام اس میں داخل تھے، وہ سارے کے سارے چلے گئے، آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں۔
آج میرا نام ہے، کل کو میرے بیٹے کا نام ہوگا، پرسوں کو اس کے بیٹے کا نام ہوگا۔ اجی لوگوں ذرا خیالات سے باہر آئے، دنیا کی امیدیں بہت نہ لگائے۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مجھے امت پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، لیکن مجھے امت پر مال کی ریل پیل کا ڈر ہے۔ جب مال کی ریل پیل ہوگی تو پھر آدمی نہ کرنے کے کام بھی کرے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے، مال آیا تو پھر آدمی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ یہ مال تمام خطاؤں کی اساس اور جڑ ہے۔ اسی لیے اس کو دینار کہتے ہیں۔ اگر یہ صحیح استعمال ہوا تو دین بن جاتا ہے، اور اگر صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر نار یعنی کہ آگ بن جاتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو صحیح استعمال کرو۔ اسی لیے کل قیامت کا دن ہوگا، رب کریم کے سامنے سارا کچا چٹھا کھلے گا، سامنے حساب دینا پڑے گا۔ لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان عمری فیما افناہو، ارے تجھے عمر دی تھی زندگی برائے بندگی، صرف گندگی، زندگی بے بندگی، افسردگی۔ اگر زندگی کو اللہ کی بندگی کے ساتھ نہیں گزارا اور گناہوں کے ساتھ گزارا، یاد رکھو گناہوں کا وبال دنیا کے اندر جو ہے غم کی صورت میں ملتا ہے اور پریشانیوں کی صورت میں ملتا ہے۔ مال و دولت موجود ہے لیکن معیشت غم کا ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو دنیا میں زندگیاں تنگ ہوتی ہے، خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، گناہوں کے ساتھ سکون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آدمی گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اللہ کی نافرمانی کو کرنا کعبۃ اللہ کو اٹھا دینے سے بدتر ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس حرام چیز کا ارتکاب کرنا زمین و آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ برا ہے۔ خیر بات یہ عرض کر رہا تھا، عمری فیما افنامو، ارے زندگی دی تھی، چلنے کو پیر دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے تھے، دیکھنے کو آنکھیں دی تھی، سننے کو کان دیے تھے، ارے آنکھیں دی تھی، حلال چیزوں کو دیکھا تھا یا حرام پر ٹکٹکی باندھی تھی، کان دیے تھے، اللہ کا کلام سناتا یا گانا باجا سناتا اور گانا بجانا سناتا، مال دیا تھا، ارے پوچھا جائے گا ان عمری فیما افناہو وعن شبابی فیما ابلاہو۔ دوسرا سوال ہوگا، جوانی دی تھی، جوانی یہ زندگی کا بہترین حصہ ہے،
اس حصے میں آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ہزاروں سجدے کرنا چاہے آدمی جوانی میں کر سکتا ہے، بڑھاپے میں زمین تک سر نہیں پہنچ پاتا. جوانی میں آدمی اللہ کے دین کے خاطر جتنا کھپنا چاہتا ہے کھپ سکتا ہے، بڑھاپے میں آدمی جو ہے وہ گھر کا ہو جاتا ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ، جوانی دی تھی فیما ابلاہ، اس جوانی کو کہاں کھپا کر آئے. وَعَنْ مَالِهِ، تیسرا سوال ہوگا مال دیا تھا، کسی کو دیتے تو دے کر آزماتے شکر کرتا ہے یا نہیں، کسی سے چھینتے صبر سے آزماتے ارے صبر کرتا ہے یا نہیں. مال آ جائے شکر کیا کرو اور مال چلا جائے رب کریم کے بندے بندگی کا تقاضا یہ اس پر صبر کر جایا کرو، لان تان نہ کرا کرو، اپنے آپ کو کوسا نہ کرو. بولتے بولتے آدمی یہاں تک بول جاتا ہے ارے اللہ کو بھی ہم ہی نظر آتے. عزیزان محترم، ہم چلے پھرے تو صحیح، ہم دیکھیں ہمارے ایمان کا حال کیا ہے. وہ تو جس کو چاہتے ہیں تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتے ہیں. یاد رکھو جو آج اقتدار پر ہے اور آج جو حکومت پر ہے وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، کل کو ان کو ذلیل کیا جائے گا اور دوسروں کو بٹھایا جائے گا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتے عزت دیتے جس کو چاہتے ذلیل کر دیتے. چوتھا سوال ہوگا ان علمی، علم کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں پھر دو سوال ہوں گے. این اکتسبہ، کمایا تو کہاں سے کمایا، کمانے کا راستہ کیسا تھا، حلال تھا یا حرام، سود پر لیا. آج 26 رجب ہے اور آج کی رات آنے والی شب معراج ہے. کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا میں معراج پر گیا، میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیٹ جو ہے بڑے بڑے اور پیٹ میں سانپ سپولے دوڑ رہے. میں نے کہا او جبریل یہ کون لوگ ہیں ان کے پیٹ میں سانپ دوڑ رہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، بیاج کا پیسہ کھانے والے ہیں. ذرا غور سے سننا، بیاج کھانا حلال ہے، بیاج کھانا حرام ہے. بیاج کی روٹی بنا کر کھا لینا اور سور کو کاٹ کر اس کی بوٹی کھا لینا دونوں برابر ہیں. یہاں تک کائنات کے امام نے فرمایا ایک چونی کسی نے بیاج کی اور سود کی کھالی اپنی ماں سے 30 یا 40 مرتبہ سگی ماں سے زنا کرنے سے بدتر ہے. خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لون کے چکر میں مت پڑو، اس پلیدگی میں ہاتھ مت ڈالو. سوکھی روٹی کھا لو، پھٹا ٹوٹا پہن لو، لیکن اس پلیدگی میں ہاتھ مت ڈالو.
ایک روپیہ اگر کسی نے حرام کا کھایا ہے 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی. پچھلی عبادتوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. جبہ کبا اور جو پہلو اور جو لوگ جو کہنا چاہے کہے. لوگوں کا کیا ہے، کہنے والوں کو کچھ پتا نہیں. ہم اپنے آپ میں سوچے ہم کیا کر رہے ہیں. خیر ابراہیم بن ادہم کی بات سنا رہا تھا. آپ میل میں اور جھولا لگائے فقیر کہتا ہے ارے کس کا مکان ہے، کس کا کون ہے، میں سرائے کھانا تلاش کرتا ہوں. کہا یہ تو بادشاہ کا محل ہے، میرا محل ہے. کہا اچھا تمہارے بعد؟ کہا میرے بیٹے کا. اس کے بعد؟ کہا میرے پوتے کا. کہا اس کے بعد؟ کہا پر پوتے کا، شکر پوتے کا، لکڑ پوتے کا. وہ مسکرائے بابا جی اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یہ مسافر خانہ ہے. ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے. تو دنیا کے ٹھیکرے اور دنیا کے چیتھڑے اور دنیا کے سونا چاندی اور دنیا کے ہیرے جواہرات، یہ تو موت کا جھٹکا لگے گا اور ٹوٹلی ہاتھ سے نکل جائے. جنت جو ہمیشہ ہمیش کا گھر ہے، جو نعمتوں کا گھر ہے. جنت یہ اللہ کا مہمان کھانا ہے. مسلمان جانتا ہی نہیں جنت. مسلمان کے بچے کو پوچھو جنت کیا ہے، جیم نون تا اور کچھ جانتا ہی نہیں. جنت میں کیا نعمتیں ملنے والی ہیں. 30 اور 33 سال کی ہمیشہ ہمیش کی جوان، اور اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑا جم میں غفیر ہوگا، بڑی بھیڑ لگی ہوگی، کیسے زیارت کریں گے؟ ارے ایک دوسرے پر گر پڑیں گے. آپ نے فرمایا سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو؟ کہا کہ جی بالکل دیکھتے. کون سی بھیڑ لگتی ہے؟ کہا کوئی بھیڑ نہیں لگتی. کہا کہ پھر اسی طرح دیدار ہوگا، رب کریم کا دیدار ہوگا. اللہ رب العزت کی عالی ذات جو ہے قرآن پڑھے گی. ارے جس کا کلام ہے وہی کلام اللہ پڑھیں گے. دنیا کے قاری صاحب پڑھتے ہیں، بہترین پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو دل اندر سے چک چک ہوتا ہے اور دل اندر سے خوش ہوتا ہے، اور سنتے چلے جائے یہ محسوس ہوتا ہے. ارے آپ جانتے ہوں گے کائنات کے امام رات میں تلاوت کرتے تھے اور چھپ چھپ کر یہی مشرکین مکہ آپ کی تلاوت کو سنتے تھے. قرآن میں وہ گداز ہے، قرآن میں وہ محبتیں ہیں، قرآن میں اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے، ایسے اس کلام کو تمام کلاموں پر فضیلت ہے. اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ایمان کی دولت دی ہے، ایک ذرے کے برابر اگر ایمان کو بچا کر لے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنائے. اسی لیے سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے. کون فرماتے تھے؟ عمر ابن خطاب فرماتے تھے، ارے امیر المؤمنین فرماتے تھے، خلیفۃ المسلمین فرماتے تھے.
عمر کی فضیلتیں پڑھیے، عمر کے درجات کو تو دیکھیے۔ ادھر عمر رائے دیتے تھے، ادھر رب کریم فیصلہ کرتے تھے۔ وہ عمر ابن خطاب فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، اس لیے کہ تمام منکرات سے اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ ایمان کا نور بچا سکتا ہے۔ اگر گناہوں سے نہیں بچاتا تو پھر وہ ایمان نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی خیر بنائے، اگر منکرات سے نہیں روکتا تو پھر ایمان نہیں۔ کیا خیال ہے ایک آدمی ناپاک گندا گھونٹ شراب کا پی لیتا ہے اور وہ گھونٹ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، اب شرابی کا دیکھنا بدل جاتا ہے، شرابی کا سننا بدل جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا وہ اپنی ماں کو گالیاں دے رہا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا ایمان کا پاک کلمہ اندر میں اترے اور زندگیاں نہ بدلے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایمان کا مل جانا یہ بڑی نعمت ہے، لیکن بچا کر لے جانا یہ بہت بڑی میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔